मोहतरम सामीन, मैं इल्म रवायात के हवाले से जो कुरान पर उनके मज़ालिम हैं उससे भी कुछ गुज़ारिशात कर चुका हूँ। इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, रिवायात ने कुरान को जकड़ने की इन्होंने मुकम्मल कोशिश की है। मुस्लिम लोग, दुनिया भर के लोग अगर कुरान को बराह रास्त पढ़ेंगे, बराह रास्त देखेंगे तो सही समझ में आ जाएगा कि कुरान तुमको किस मेराज पे पहुंचाना चाहता है। इन्होंने ये बात मैंने इसलिए की कि इन्होंने मानी जो बिगाड़ी हैं, मिसाल कि सयकुल सुफ़हा मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, ये सूरत बकरा की आयत है 142। इसके लिए इन्होंने हदीसों में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके आए थे मक्का से मदीने में तो नमाज यहूदियों के क़िबले की तरफ मुँह करके पढ़ते थे ताकि यहूदी मुझसे खुश हो जाएं, यहूदी मुझे करीब हो जाएं, यहूदी इस्लाम ले आएं। ये ऐसी हदीसें इन्होंने बनाई है, लेकिन नमाज तो थी ही नहीं। ये किस तरह हो सकता है कि उनके और नबी का शान इससे क्या बनता है? या इस्लाम के लिए ये किसी की खुशामद करना कि हमारे दीन में आए, उनकी कुछ माने, ये तो हुआ कि कुछ तुम्हारी बातें हम मानते हैं, कुछ हमारी बातें मानो। ये तो हो नहीं सकता कि नबी हमारा इनके साथ ऐसी कोई कंप्रोमाइज़ करे, ऐसी कोई यानी नरमी करे। अल्लाह का कानून है, उस पर नबी ने पाबंद रहना है। इसकी माना ये नहीं है जो इन्होंने हदीस में बताई है कि मस्जिद क़िबलतैन भी बना ली कि नबी फ़लाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, आधे बीच नमाज में वही आ गया कि इधर मुँह न करो उधर मुँह करो। माना नबी ने जो 16-17 महीने यहूदियों के क़िबले की तरफ नमाज मुँह करके पढ़ी, वो वही के ख़िलाफ़ थी, वो अल्लाह के रज़ा के ख़िलाफ़ थी। क्या तो इल्ज़ामात बन जाते हैं झूठी हदीसों की वजह से, ऐसी कोई बात नहीं है। इस आयत करीमा का मकसद ये है कि वो कहते थे कि यरूशलेम को अपना मरकज़ समझो फ़िक्री, ये था, ये इस आयत से ये मतलब है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम ही अपने अब्बा दादा इब्राहिम के मरकज़ मक्का को हेड क्वार्टर बनाना चाहते थे। कुरान की मानी इन्होंने बिगाड़ी हुई है। कुरान ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ऐ नबी हम देख रहे हैं कि तू बार बार हमारी तरफ मुतवज्जे हो रहा है कि मक्के का कब्ज़ा दिलाओ। सो तो तसल्ली कर, यकीन कर, फलनुवल्लियन्नका, ज़रूर तुझे वाली बनाएंगे क़िबलतन, उस हेड क्वार्टर का जिसे तू पसंद करता है। यानी अब्बा इब्राहिम का जो मक्का है, दारुल हुकूमत हिजाज़ की जो कैपिटल पॉइंट है, वो तुझे दिलाएंगे। फ़वल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, उसको फ़तह करने के लिए हर वक्त अपनी तवज्जुहात को उसकी तरफ फेरे रख। वहैसुमा कुंतुम फ़वल्लु वजूहकुम, जिधर भी जाओ तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि कबाइल अरब को मक्के के कुरैश सरदारों के ख़िलाफ़ अपना साथी बनाओ। ये नबी के हिजरत का गर्ज़ है जो इन आयात से साबित होता है। इस गर्ज़ को उन्होंने क्या बनाया कि ये नबी आया था हिजरत करके कि अरब कबीलों में जाके उनके लड़कियों को ग़ुलाम बनाए, कैदी बनाए और उनके साथ अयाशी करे। कुरान कहता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तू राब्ते रख लोगों के साथ तो कि तुझे हम हेड क्वार्टर दिलाएँ जो तेरे अब्बा इब्राहिम का था। कुरान गर्ज़ भी बता रहा है। खैर, मुझे यहाँ ये बात करनी है कि इन गलत हदीसों की वजह से हमारी सारी तारीख़ बिगाड़ी गई है। मैंने कहा कि हदीसें हैं ही हमारे नबी अलैहिस्सलाम और उसके साथियों के ख़िलाफ़ तबर्रा के सोच पर बनाई गई। उसकी मिसाल मैं पहले दे चुका हूँ हदीस ग़ज़वा बनी मुस्तलक के हवाले से। तो मैं नबी अलैहिस्सलाम ने जो गवर्नमेंट बनाई है मदीने में हिजरत करते ही, उस गवर्नमेंट के हवाले से मुझ पर किसी ने सवाल किया है, मुझसे सवाल किया है, ऐसे समझें कि नबी अलैहिस्सलाम
جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے ہیں تو مکے سے اور ہجرت کرنے والے کئی سارے لوگ آتے رہے ہیں، تو ان کے لیے قرآن لکھتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یأسینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس آیت پر کسی نے اعتراض کیا، مجھے کہا کہ یہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب یہ مومن عورتیں تیرے پاس آئیں بیعت کریں، ہجرت کے دوران آئیں، مکے سے مدینے آئیں، تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو بیعت میں ان سے کیا کیا وعدہ لینا ہے، کیا کیا وعدے کے لیے اقرار کرانا ہے۔ وہ الفاظ ہیں کہ شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اولاد کو قتل نہ کریں گی، کسی پر بہتان نہ باندھیں گی۔ اب اس پر اس آدمی کو، سوال کرنے والے کو اعتراض تھا کہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ بیعت کرتے وقت عورت کو کوئی نبی کہے کہ تو زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، مانا کہ ان کو نبی اتنی انہوں نے قربانی دی ہے، اتنے گھر چھوڑے ہیں، وطن چھوڑا ہے، ان کو نبی یہاں آ کے یہ کہتا ہے یہ اچھا نہیں لگتا۔ مجھ سے سوال کیا اسی نے، اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ نبی کو عام لوگوں نے سمجھا کیا ہے۔ قرآن کا فلسفہ ہی بہت بڑا عجیب اور گہرا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بلکہ اس کے ساتھیوں کی بھی بات آ گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ وہ سوال جو ہجرت کے لیے آئی ہوئی، ہجرت کر کے آئی ہوئی عورتوں سے نبی بیعت کے وقت کچھ معاہدے میں وعدے لیتا ہے، اس کے پس منظر میں یہ آیت میں نے آپ کے خدمت میں پڑھی ہے کہ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں مرکزی امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے تمہاری امت مرکزی امت ہے، اے محمد تو ساری دنیا کا گویا کہ مرکزی قائد ہے۔ امت مرکزی ہے تو اس کا قائد بھی مرکزی ہوا، لیڈر ہوا کائنات کا۔ اور تم نے کہاں پہنچنا ہے، یہ مرکزیت کس طرح سنبھالنی ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم سارے انسان ذات کے اوپر نگران رہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا رسول تمہارے اوپر نگران رہے۔ اب کے دور میں یہ بات تم سمجھ سکتے ہو کہ اب امریکہ ساری دنیا کا نگران ہے، یا پاکستان کا نگران اسلام آباد ہے، یا ساری دنیا کا نگران جو ہے وہ گوگل ہے۔ تم فون پر بات کرتے ہو، وہاں ریکارڈ ہو جاتی ہے کس نے کیا کہا، کس نے کس کو کیا کہا، کس نے کیا کرنا ہے، کیا کرے گا۔ اب کے دور میں تو نگرانی آسان ہو گئی، بلکہ تمہاری آواز تو کیا فوٹو بھی وہاں پہنچ جاتی ہے کہ تم کس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہو۔ لیکن جناب رسول کے زمانے میں یہ بات کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگ سارے انسان ذات پر نگران بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا محمد تم سب کے اوپر نگران بنے۔ اس دور میں اللہ نے یہ ٹارگیٹ دیا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام میں دیکھو وہ سوال آپ یاد رکھیں کہ نبی نے بیعت پہ عورتوں سے کیا کیا وعدے لیے ہیں، وہ کیوں لیے ہیں پر بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی محمد علیہ السلام نے ہجرت کی ہے مکے سے، تو مدینے آتے ہی، پہنچتے ہی، اس دوران میں مکے سے رابطہ نہیں ٹوٹا۔ مکے میں بھی نبی کے CID تھے،
کہ پیچھے یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، یہ ہمارے متعلق ان کی کیا اسکیمیں ہیں، یہ ہم کو کیا لڑیں گے، کہاں لڑیں گے، کس طرح جنگ کریں گے، کتنی فوج لائیں گے۔ نبی کا رابطہ مکے میں ہجرت کے بعد بھی اپنے ساتھی چھوڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ تھا۔ تو جب ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے اطلاع دی محمد رسول اللہ کو کہ یہاں سازش ہوئی ہے کہ کچھ عورتوں کو، آوارہ عورتوں کو فیملی سمیت بھیجا جا رہا ہے مدینے میں، جاؤ ان کو کرپٹ بناؤ، جاؤ دیکھو کہ یہ ہمارے خلاف یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، جاؤ ان کے ہاں چوریاں کرو، ان کے مردوں کو سیکس پر لے آؤ اور اپنے لڑکوں کو جاسوسی کے لیے ادھر ادھر بھیجو۔ وہاں مکے میں یہ سازشیں ہوئی۔ محمد علیہ السلام کے جو وہاں چھوڑے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اطلاع پہنچائی کہ یہ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں خاندان، فیملی، ان کے اوپر کڑی نگرانی رکھیں، یہ تمہارا کام جو ہے مکے کو واپس آ کر فتح کرنے کا، اس کو فیل کریں گے، ناکام کریں گے۔ یہ جو آیت ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، محمد تمہارا نگران ہوگا۔ تو مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد بھی مکے کو چیک کر رہا تھا کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو عورتیں بھیجی تھی اور وہ آ کے کہتی ہیں کہ ہم نے تیرے وجہ سے گھر چھوڑا، مکان چھوڑا اور خاندان چھوڑا، تو محمد کہتا ہے پہلے بیعت پہ وعدے کرو، میرے لیے کیا ہے، تو تم ان سے کہو کہ تم شرک نہیں کرو گے۔ کہیں مشرکوں کی ایجنٹ ہوگی تو شرک کرے گی، تو شرک نہیں کرو گے، چوری بھی نہیں کرو گے۔ یہاں آ کے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے چوری کرنا بھی ایک فنکاری ہے۔ ولا یزنین، یہاں زنا بھی نہیں کرو گے۔ ہمارے پاس آئی ہو تو اولاد کو بھی ہمارے درسگاہوں میں چھوڑنا ہوگا کہ وہ تمہارے بچے، تمہاری اولاد ہمارے ہاں، یعنی نبی پہنچ گیا ہے مدینے میں ہجرت کر کے، درسگاہیں کھل گئی ہیں۔ نبی نے آتے ہی تعلیم کے مرکز بنا دیے ہیں کہ تم لا یقتلن اولاد ہن، اپنے اولاد کو وہ قتل نہ کریں۔ مانا محمد علیہ السلام نے جو کالج کھولے ہیں، جو یونیورسٹی کھولی ہے مدینے میں، سب اس کے شاگرد بن جائیں، اسٹوڈنٹ بن جائیں، اور ان کو آوارہ نہ چھوڑو کہ کہیں وہ بھی تمہاری پچھلے والوں کی مشن کے اوپر کام نہ کریں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیعت میں وعدے لینے کے اوپر آپ سوچیں ایک بات کہ پیغمبر علیہ السلام مدینے میں آ کر کتنے چوکس ہو گئے ہیں۔ اور وہ جو صورت بقرہ کی آیت ہے کہ نبی علیہ السلام قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محمد تجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ تو ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے کہ مجھے مکے کا قبضہ دلاؤ۔ فلنولینک، تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم تجھے وہاں کا والی بنائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان آیات کو علم حدیث والوں نے کہا ہے کہ ما ولاہم عن قبلتہم، یہ نماز پڑھ رہے تھے، آدھی نماز میں اللہ کا حکم آ گیا کہ وہ ادھر منہ پھیرو۔ یہ سب چالاکیاں ہیں اور یہ روایات کی خرافات ہیں۔ ان خرافات کے لیے میں کیا کہوں، اقبال ہی شاید کافی ہے۔ اس نے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔